الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. قد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس عشرے کا نام ہی عشرہ مغفرت یعنی مغفرت حاصل کرنے والے 10 دن اس کا نام رکھا گیا ہے. جیسا کہ خود حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عشرہ عتق من النیران یعنی دوزخ سے آزادی والا عشرہ ہے. اور اس کا درمیانی عشرہ یعنی عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اور ہم اس عشرہ مغفرت سے گزر رہے ہیں. محترم ناظرین کرام، اس عشرہ مغفرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ یوں تو مولا تعالی ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن عشرہ مغفرت اس کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا خاص موقع ہے. تو لہذا ان دنوں میں ہم کثرت سے عبادت کریں اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہیں. اب یہ جو عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، اور عشرہ عتق من النیران ہے، اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے بزرگوں نے، علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت، تیسرے کو دوزخ سے آزادی کا قرار دینے میں وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یقیناً ہم اگر اپنی مغفرت چاہتے ہیں تو جب تک کہ مولا تعالیٰ کا رحم و کرم حاصل نہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمت ہم کو حاصل نہ ہو جائے، تب تک ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی. تو مطلب یہ کہ پہلے 10 دنوں کے ذریعے بندگان خدا کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ تم پہلے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت کو طلب کرو، کیونکہ ہم نے 11 مہینے یقیناً ہمارے نفس کی سرکشی کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، حکم عدولی کرتے رہے، اور اس وجہ سے ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں کہ مولا ہم پر غضب فرمائے، لیکن اس کے غضب اگر وہ غضب میں آ جائے، غضب فرما دے، تب پھر ہمارا کوئی خیر اور بھلائی ہماری حاصل نہیں ہو سکتی. تو لہذا اس کے لیے ہمیں مولا تعالیٰ کا رحم، اللہ کی رحمت درکار ہے. اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام کی یہ فرمان ہے کہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، یعنی تم اس عشرے کے ذریعے مولا تعالیٰ کی رحمت کو طلب کیا کرو، کیونکہ جب ایک مرتبہ وہ اگر تم پر رحم فرما دے، وہ تمہاری جانب رحمت کی نظر فرما دے، تب پھر تمہاری مغفرت بھی ممکن ہے اور تمہاری دوزخ سے آزادی بھی تمہارے لیے ممکن ہے. اسی لیے پہلے مولا تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کی رحمت کو طلب کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا گیا کہ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرو، اپنے رب کی رحمتوں کو پکارتے جاؤ، وہ اگر تمہاری جانب رحمت کی نظر فرما دے تو پھر آگے کے بیڑے پار ہیں. اور الحمدللہ ہم نے عشرہ رحمت سے استفادہ کیا، روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی ادا کی، تلاوت قرآن بھی ہوتا رہا، سماعت قرآن کی برکتیں بھی حاصل کرتے رہے، اور دیگر دعا اور مناجات بھی ہوتی رہی. یقیناً مولا کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہم کو سرفراز فرمائے، اور جب ہم رحمت الہی سے گزر چکے، اللہ کی رحمت حاصل کر گئے،
تو اب موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب کی جائے، کیونکہ یہ اصولی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچے پر اس کے والدین ناراض ہو، اگر والد ناراض ہو جائے تو پہلے، اور اس ناراضگی کی حالت میں اگر بچہ جا کر اور بھی کوئی چیز اپنے والد سے مانگنا چاہے تو پھر والد اور ناراض ہوں گے۔ تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے والد کے غصے کو ٹھنڈا کرے، پہلے ان کو منائے، پہلے ان کی جانب سے شفقت کو حاصل کرے، اور جب وہ مسکرا دیں گے، جب وہ شفقت فرما دیں گے، جب وہ اولاد کے طور پر قبول کر لیں گے، اپنا غصے کو تھوک دیں گے، تب پھر بچے کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپنے والد سے کچھ مانگ سکے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ مولا تعالی ہم پر ناراض، ہمارے سے ناگوار ہو، ہم سے ناراض ہو، تو پھر ایسی حالت میں ہم اس سے جا کر پھر مغفرت طلب کرنا یقیناً غضب الہی کے جو ہے مطابق اللہ کے غضب کا شکار ہو جانا ہے۔ تو لہذا حبیب پاک علیہ السلام کی حکمت یہ ہے کہ پہلے تم اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنی فرما برداری کے ذریعے، اب روزے کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، نماز تراویح کی پابندی کے ذریعے مولا تعالیٰ کو مناؤ، اس کی رحمت کو طلب کرو، اور جب وہ غضب کو ترک فرما کر، جب وہ تم پر رحم کرنے، رحمت نشاور کرنے کا ارادہ فرما لے، تب پھر اب موقع ہے کہ مانگو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ اب جو چاہے مانگ سکتے ہو، اور یقیناً ایک گنہگار بندے کے لیے دنیا کی نعمتوں سے، دنیا جہاں کی تمام تر نعمتوں سے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا حاصل ہو جانا ہے۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام نے سب سے بڑی نعمت مانگنے کی طرف توجہ دلائی، کہا کہ یہ عشر مغفرت ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، کیونکہ دنیا میں اللہ اپنی نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ ہمیں دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ رزق چاہیے، رب نے رزق دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ ہمیں صحت چاہیے، مولا تعالیٰ ضرور صحت عطا فرماتا ہے۔ اور جو بھی نعمت چاہیے، یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں یقیناً یہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ اپنی مغفرت حاصل کرنا اور اللہ کو اپنی جو اداؤں سے اس کو راضی کر لینا اور پروانہ نجات حاصل کر لینا ہے۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا کہ عشر رحمت کے ذریعے تم اپنے رب کو رحمت پر مائل کروا چکے، راضی کروا چکے، تو اب مانگنے کا موقع ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ لیکن یاد رہے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یہ ہے کہ دربار جتنا بڑا ہوگا، دینے والا جتنا بڑا ہوگا، اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ وہ رب غفار ہے، مولا تعالی رحیم کریم ہے، تواب ہے، تو اس کی بارگاہ میں مانگو تو نعمتوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مغفرت طلب کی جائے۔ اور پھر بزرگوں نے ارشاد فرمایا رحمت مل گئی، رب ہم پر غضبناک، اپنے غضب کو چھوڑ دیا اور اس نے رحمت کی نظر فرما دی، اور ہم نے مغفرت طلب کر لی، پروانے نجات اور مغفرت حاصل ہو گیا، تب پھر اب اس پر جو ہے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ آخری عشرے کے ذریعے اپنے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں داخلے کو جو ہے مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر حبیب پاک علیہ السلام کی حکمت یہ ہے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم اس پر اب مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ کو اور راضی کرتے رہو تاکہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کیا ہے؟ ہمارے ابھی تک جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی کا نام مغفرت ہے۔ اور دوزخ سے آزادی کا معنی کیا ہے؟ دوزخ سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رہتی دنیا تک ہم سے کوئی عمل ہو تو مولا ہم سے درگزر فرما رکھے اور قیامت میں ہم کو دوزخ سے آزاد رکھے۔ یعنی مغفرت، عشر مغفرت سے ہم اللہ کی بارگاہ سے جو مغفرت طلب کرتے ہیں یہ گزشتہ گناہوں پر معافی کا مانگنا ہے، اور آخری عشرے سے دوزخ سے آزادی کو جو ہم اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں یہ دراصل مستقبل میں بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کی نعمتوں کو مانگنا، اور گویا یہ مانگنا ہے کہ مولا آنے والی زندگی میں ہمیں تو ایسے امور کا، ایسے اعمال کا پابند رکھ جس کے ذریعے ہم دوزخ سے آزاد رہ سکیں، دوزخ کے حقدار نہ بن سکیں۔
تو گویا آخری عشرے کے ذریعے ہم مستقبل میں اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے محبوب بندے بنے رہنے کی دعا کر رہے ہیں، اور عشر مغفرت کے ذریعے ماضی میں ہوئے گناہوں کی نجات اور مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عشر رحمت سنتے آئے، عشر مغفرت سنتے آئے، عشر عتق من النیران سنتے آئے ہیں، لیکن اس کے موافق ہمارا عمل اور معمول بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال عشر رحمت تو گزر چکا ہے، ہم نے جتنی کوششیں کی، مولا ہماری کوششوں کو قبول کرے، عبادتوں کو قبول فرمائے اور فضل و کرم کا معاملہ کرے، رحمت کی توجہ نظر فرمائے۔ اور اس کے بعد اب یہ مرحلہ ہے عشر مغفرت کا، تو ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی نجات اور مغفرت کے لیے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب استغفار کرتے جائیں۔ اس حوالے سے بزرگوں نے ایک لطیف بات سمجھائی، وہ یہ کہ دعا کرنے، مغفرت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہلے تو حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر اس کے بعد روایتی طور پر صرف یہ کہنا کہ مولا میری مغفرت کہہ دے، اس سے کوئی فائدہ اور اس سے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ سنو آقا علیہ السلام نے کیا سکھایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو تو رو کر دعا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم میں سے اگر کسی کو رونا نہ آتا ہو تو کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دعا مانگو تو رب کی بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگو، اور اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی صورت اختیار کر لو، رونے کی صورت بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، مولا تمہارے چہرے کو دیکھ کر تم پر رحم فرما دے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اب بزرگوں نے ارشاد فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنانے کی آقا علیہ السلام نے اجازت دی۔ آقا علیہ السلام نے ہم کو موقع اور صدقہ بلکہ حیلہ اور بہانہ بتایا، لیکن ہم اگر رو کر مانگنا چاہتے ہیں تو رونا آئے گا کب؟ ناظرین کرام، اس مسئلے کو ہم کو سمجھنا ہے۔ یقیناً ہماری آنکھیں سوکھ گئی ہیں، یقیناً ہمارے دلوں کی کیفیتیں ختم ہو چکی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی دعائیں کرتے ہیں تو کیفیت حاصل نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی لذتوں سے محروم ہے، اس کی بارگاہ میں رونے کی کیفیت سے محروم ہے، سوز و گداز سے محروم ہے۔ یہ اگر دولت اور نعمت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یقیناً ہمارا دل تڑپ اٹھے اپنے گناہوں پر، یقیناً رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں تو ہماری آنکھیں تر ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو بزرگوں نے سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو اپنی گناہوں کو یاد کرو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرو، اور ساتھ میں مولا کی فضل اور عطا کو یاد کرتے جاؤ۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ خیال ہے، یہ وہ فکر ہے جس کے ذریعے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا بیڑا پار ہو چکا ہے، مولا نے ہماری دعاؤں کو سن لیا اور مغفرت فرما دی ہے۔ بزرگوں نے سکھایا کہ یہ کہنا کہ اللہ جانے انجانے میں گناہ ہوئے معاف فرما دے، مولا صغیرہ گناہ معاف کر دے، کبیرہ گناہ معاف کر دے، بجائے اس کے ہمیں خود پتا ہے کہ ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انہیں ایک ایک گناہوں کو یاد کر کر دعا کریں، مولا مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے، لیکن مولا میں تیری بارگاہ میں نادم و شرمسار ہوں، مولا آئندہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، تو معاف فرما دے۔ مولا میں نے کسی سے جھوٹ کہا ہے، مولا آئندہ اس غلطی سے توبہ کرتا ہوں، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا تواب ہے، مولا گناہ جھوٹ کو میری معاف فرما دے۔ مولا میں نے کسی کی چغل خوری کی ہے، حسد کیا ہے، بغض رکھا ہے، عداوت رکھی ہے، فلاں کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، مولا تعالیٰ کے فضل پر امیدیں رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندوں کی جب وہ تڑپتے دل سے دعا کرتے ہیں نا تو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں اور بات کو تمام کر دوں کہ ایک صحابی حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہمارے اندر کیفیت آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اچھا اور بھلا سمجھنے کے بجائے رب کی بارگاہ میں جب پیش کریں تو سب سے بڑا گنہگار، خطا کار، سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کریں اور اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے مولا کے فضل کو تلاش کریں۔ صحابی نے کہا حضور سب سے بڑا گنہگار ہوں، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ یقیناً ہو سکتی ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا پھر زمین کے ذرات زیادہ ہیں؟ صحابی کی عاجزی دیکھیں،
مولا کرے یہی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ صحابی نے عرض کی حضور زمین کے کنکر زمین کے ذرات سے بھی میرے گناہ زیادہ ہیں۔ حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر سمندر کے پانی کے قطرات یا اس کی جھاگ زیادہ ہے یا تمہارے گناہ زیادہ ہیں؟ صحابی نے پھر عاجزی کا مظاہرہ کیا، کہا حضور یقیناً پانی کے جھاگ سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی میرے گناہ زیادہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تیرے گناہ بڑے ہوئے ہیں کہ مولا کا فضل بڑا ہوا ہے؟ صحابی نے عرض کی حضور میرے گناہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، یقیناً میرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو پروردگار حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات سے امید رکھ کہ اس کی رحمت تیرے گناہوں پر غلبہ پائے گی اور وہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں کو چھپا لے گی اور اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اتنے بڑے گنہگار بھی ہوں تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے۔ یقیناً مولا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب مانگے تو اسی خیال اسی عادت کے ساتھ مانگے، بالکل روایتی طور پر مانگ کر نہ بھاگ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں دعا کے لیے تو وقت لے کر بیٹھیں، ایک ایک گناہوں کو ذکر کرتے ہوئے اپنی جو ہے نافرمانی کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کو پیش کر کر، اپنی شرمندگی کو پیش کر کر، اپنی احساس کو پیش کرتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ دل کی تڑپتے دل کے ساتھ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بلند و بالا اس کے صفتوں کو یاد کرتے ہوئے یقیناً توبہ کی جائے تو مولا تعالیٰ ضرور مغفرت فرماتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ مغفرت کا فیضان سے سرفراز کرے۔ مولا ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے بچوں کی، چھوٹوں کی، مولا سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔